اللہ اللہ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ الحمدللہ پارہ نمبر 24 بھی ہم نے تراویح میں ختم کر لیا۔ اب ہم اس کا خلاصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کے پہلے رکوع کے اندر اللہ کی نصرت کا وعدہ ہے۔ فرمایا گیا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور سچی بات اس کے پاس آئے تو اسے جھٹلا دے۔ جو سچی بات لے کر آئے اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی متقی ہیں، اور وہ جو چاہیں گے اللہ کے ہاں پائیں گے۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی تو اللہ معاف فرما دے گا، ان کے اعمال کا بہترین بدلہ ملے گا۔ کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یاد رکھو گمراہوں کو ہدایت نہیں ملتی، اور جو ہدایت پر ہیں انہیں گمراہ کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو تمہارے معبودان باطل اسے دور نہیں کر سکتے، نہ وہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں۔ سنو، جو ہدایت پاتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے ہی ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ دوسرے رکوع کے اندر تارکین اخلاص کو شفاعت نصیب نہ ہوگی، اس کا بیان ہے۔ اللہ مرنے کے وقت روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو مرے نہیں انہیں سلانے کے بعد پھر پیدا کر دیتا ہے، اور بعض پر نیند میں ہی موت طاری کر دیتا ہے۔ خدا کے ہاں کسی کی سفارش نہ چل سکے گی، کیونکہ کائنات کا با اختیار مالک اللہ ہے۔ ان مشرکوں کا حال ایسا ہے کہ اللہ کا نام سن کر ان کے دل کڑنے لگتے ہیں، دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ قیامت کو یہ ظالم چاہیں گے کہ دنیا بھر کی دولت دے کر عذاب الہی سے چھٹکارا پالیں، مگر ایسا کبھی نہ ہوگا۔ پہلے ناشکرے بھی اپنے کیے کی سزا پا چکے، اور یہ بھی سزا سے نہ بچ سکیں گے۔ کیا انہیں علم نہیں کہ رزق کی تنگی اور فراخی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے؟ دوسرے رکوع کے اندر اہل اخلاص کی نجات کا اعلان ہے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ میرے بندوں کو خوشخبری دے دیں کہ اگر تم نے اپنی زندگیاں شرک و کفر اور بیکار کاموں میں برباد کر لی ہیں، پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ عذاب الہی آنے سے پہلے ایمان لے آؤ اور قرآن حکیم کی پیروی کرو، ورنہ کل کو پچھتاؤ گے اور دنیا میں واپس جانے کی درخواست کرو گے، لیکن تمہاری درخواست رد کر دی جائے گی۔ چوتھے رکوع کے اندر قیامت کے احوال ہیں۔ آپ اعلان فرما دیں کہ اے نادانو، بھلا تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہو، حالانکہ میری طرف اور مجھ سے پہلے سارے نبیوں کی طرف وہی کی گئی ہے۔ جو شرک کرے گا اس کے عمل ضائع ہوں گے۔ ان مشرکوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی، جبکہ آخرت میں تمام اختیارات صرف اللہ کے قبضہ میں ہوں گے۔ جب سور پھونکا جائے گا اور سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، اور پھر جب یہ دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ زمین خدا کے نور سے چمک اٹھے گی، اعمال ناموں کا دفتر کھول دیا جائے گا، نبیوں اور گواہوں کی طلبی ہوگی، اور لوگوں کے درمیان انصاف سے جلد فیصلہ ہوگا۔ پانچویں رکوع کے اندر جہنمی اور جنتین کا ذکر ہے کہ جہنمی ہانک کر دوزخ کی طرف لائے جائیں گے۔ داروغہ جہنم کہے گا، تمہارے سامنے احکام الہی پڑے گئے، آج کے دن سے تمہیں ڈرایا گیا تھا مگر تم نے پرواہ نہ کی، اب جہنم کے بدترین ٹھکانہ میں داخل ہو جاؤ۔ متقی جنت کے دروازوں پر خوش آمدید کہنے کے لیے فرشتے موجود ہوں گے۔ جنتی کہیں گے، اللہ کا شکر ہے، اس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنایا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں رہ سکیں گے۔ آپ دیکھیں گے فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا، اور پکارا جائے گا، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ سورہ المومن آگے سٹارٹ ہو رہی ہے، یہ بھی مکیہ ہے۔ اس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم سے شروع ہونے والی 7 صورتیں جو کہ قرآن پاک میں آتی ہیں، ان کا مشترک عنوان دعوت الی القرآن ہے، دعوت حق پر زور ہے۔ آیات مختصر اور طرز تخاطب مؤثر ہے۔ اس صورت میں پہلی قوم کے تذکرے کے ساتھ مخالفین قرآن کو ان کے انجام بد سے آگاہ کیا گیا ہے۔ 6ویں رکوع کے اندر اس صورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ فرمایا گیا کہ مخالفین قرآن کا انجام اور اللہ کی قدرتوں کا بیان اس میں آیا ہے۔ یہ کتاب عزیز اور علیم کی طرف سے اتاری گئی ہے، جو گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا، بڑا صاحب فضل ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ کافر جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، شہروں میں ان کی بھاگ دوڑ سے آپ کسی دھوکے میں نہ آئیں۔
یہ ضرور گرفتار عذاب ہوں گے۔ ان سے پہلے کافروں کی مثالیں بھی موجود ہیں، انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا مگر پکڑے گئے۔ دوسری طرف مومنوں کے لیے حاملین عرش فرشتے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ انہیں بخش دے، ان کی توبہ قبول فرما۔ آگے قیامت کے منظر بیان ہو رہا ہے رکوع نمبر 7 میں۔ کافروں سے قیامت کو کہا جائے گا کہ آج تمہیں جس قدر اپنے پر غصہ آ رہا ہے، اس سے زیادہ رب تعالیٰ کو تم پر غصہ تھا جب تم کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم انکار کرتے تھے۔ اس وقت کافر کہیں گے اللہ ہم تیرے پاس آ گئے، ہمیں اپنی غلطی کا اقرار ہے، واپس جانے کی کوئی صورت ہو تو ہم اچھے کام کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ فرمایا جائے گا ہرگز نہیں، تمہیں اللہ واحد کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے اور شرک کرتے تھے۔ یہ فیصلہ اللہ کا ہے، اے ایمان والو سن لو، رزق وہی دیتا ہے، خالص اسی کو پکارا کرو۔ بلند درجوں والا عرش کا مالک جس کو چاہے نبوت سے نوازے، روز محشر کوئی شے اس سے چھپی نہ ہوگی، خالص اس کی حکومت ہے، ہر شخص کو اپنے کیے کا پورا بدلہ ملے گا۔ وہ دن ایسا ہوگا جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، اس دن نگاہوں کی چوری اور سینوں کے راز تک کھول دیے جائیں گے، اس کا فیصلہ برحق ہوگا۔ رکوع نمبر 8 کے اندر حضرت موسیٰ اور فرعون کا ذکر آ رہا ہے۔ کیا انہوں نے دنیا کی سیر نہیں کی اور نہیں دیکھا کہ ان کے پیش رو ہر اعتبار سے طاقتور تھے، مگر وہ اپنے گناہوں کی پاداش میں پکڑے گئے۔ اس لیے حضرت موسیٰ کی نبوت اور فرعون کی تباہی کا واقعہ قابل غور ہے۔ موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے۔ فرعون نے موسیٰ کی بات سننے کی بجائے ایمان والوں کے بچوں اور عورتوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا بھی ارادہ ظاہر کر دیا۔ اگلے رکوع کے اندر، رکوع نمبر 9 کے اندر دربار فرعون میں آواز حق کا ذکر ہے۔ اس وقت آل فرعون میں سے ایک مومن جو اپنا ایمان چھپاتا تھا کہنے لگا تم ایسے شخص کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اس پر ہوگا، اور اگر یہ سچا ہے تو تم عذاب خداوندی سے بچ نہیں سکتے۔ اے میری قوم، آج یقیناً تمہارے پاس حکومت ہے، مگر خدا کا عذاب آیا تو تمہیں کون بچائے گا؟ فرعون نے کہا میں تو اپنی رائے پر قائم ہوں۔ ایمان والے نے کہا ڈرو اس عذاب سے جو قوم نوح، عاد، سمود اور ان کے بعد آنے والوں پر آیا تھا۔ تم تو یوسف علیہ السلام کے بعد کہتے تھے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یاد رکھو اللہ کی آیات میں جھگڑنے والے اللہ کی سخت ناراضگی کے مستحق ہوں گے۔ فرعون نے کہا اے حامان، میرے لیے ایک اونچا محل بنا، میں دیکھوں تو موسیٰ کا خدا کہاں رہتا ہے۔ اگلے 10ویں رکوع کے اندر مومن کی دعوت فرعونیوں کو اس کا ذکر ہے کہ مرد مومن نے کہا لوگو، میں تمہیں سیدھی راہ بتاتا ہوں، میری بات مان لو۔ اچھے عمل کرنے والے جنت میں جائیں گے اور برے لوگوں کو ان کی برائی کے مطابق سزا ملے گی۔ میری قوم، تم مجھے کفر کی دعوت دیتے ہو اور میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ پھر وہ مرد مومن شہید کر دیے گئے۔ فرعونیوں کو ان کے برے اعمال نے گھیر لیا، وہ صبح و شام دوزخ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور قیامت کے دن سخت ترین سزا ملے گی۔ دوزخ میں دوزخی باہم جھگڑیں گے اور ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ جہنم کے فرشتے انہیں کہیں گے کہ تم نے رسولوں کی بات نہیں مانی، اب عذاب برداشت کرو۔ 11ویں رکوع کے اندر رسولوں سے وعدہ نصرت کا بیان ہے کہ اللہ کی طرف سے دنیا اور آخرت میں رسولوں کی مدد کرنا طے شدہ امر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت ہوئی اور بنی اسرائیل تورات کے وارث بنے۔ آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اللہ کے حکموں میں جھگڑنے والوں کے دل میں غرور بھرا ہے۔ اگر آسمان و زمین کا بنانا لوگوں کی پیدائش سے زیادہ مشکل ہے، اندھا اور دیکھنے والا، نیکوکار بدکار ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ قیامت ضرور آئے گی اور میری اطاعت کے مقابلے میں اکڑنے والے ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ رکوع نمبر 12 کے اندر اللہ کی قدرتوں کا بیان ہے۔ اللہ نے تمہارے سکون کے لیے رات بنائی، کام کاج کے لیے دن کو روشن کیا۔ اللہ خالق اور معبود حقیقی ہے، پھر تم کہاں بہکے جا رہے ہو؟ اس نے زمین کو ٹھکانا اور آسمان کو چھت بنایا، عمدہ روزی عطا کی اور تمہاری اچھی صورتیں بنائیں۔ تمہارا رب رب العالمین بہت برکت والا ہے، اسی کو پکارو اور بتا دو ہمیں اس کے سوا کسی کو پکارنے کی اجازت نہیں۔ اسی نے انسان کو مٹی سے بنایا، کئی مدارج طے کر کے اپنے بچوں کو پیدا کیا، وہ جوان ہو کر یا بوڑھا ہونے سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ زندگی اور موت اس کے سوا کسی کے قبضے میں نہیں ہے۔ 13ویں رکوع میں منکروں کا انجام ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا جو آیات الہی میں جھگڑتے ہیں، یہی لوگ کتاب الہی اور رسولوں کی دعوت کو جھٹلاتے ہیں۔ قیامت کے دن طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے،
زنجیروں سے بندھے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ لاؤ اپنے معبودان باطل کو۔ اس وقت کہیں گے کہ ہم سے وہ گم ہو گئے ہیں۔ کہا جائے گا تم دنیا میں بہت اکڑتے تھے، اب چلو جہنم میں تمہارا ٹھکانہ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے کئی رسول بھیجے، بعض کے حالات آپ کو بتائے، بعض کے حالات نہیں بتائے گئے۔ جب قوم نے ان کی بات نہ مانی تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا۔ 14ویں رکوع کے اندر فرمایا کہ اللہ نے تمہاری سواری، خوراک، بعض دوسرے فائدوں کے لیے مویشی پیدا کیے۔ کشتیاں بھی بحری سفر میں تمہارے کام آتی ہیں۔ دنیا میں چل پھر کر دیکھو، پہلے کافر تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، مگر جب انہوں نے رسولوں کی بات نہ مانی تو ان کا انجام بہت برا ہوا۔ جب عذاب سامنے آ گیا تو انہیں ایمان لانے کی سوجھی، مگر ایسے وقت میں ایمان کہاں فائدہ دیتا ہے۔ یہ اللہ کا مقرر کردہ ضابطہ ہے کہ اس وقت انہیں ضرور پکڑا جائے گا۔ آگے سورہ حامیم سجدہ سٹارٹ ہو رہی ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا موضوع دعوت القرآن ہے۔ دعوت اسلام کے منکروں کی ریشہ دوانیوں کا تذکرہ اور ان کے انجام بد کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے۔ رکوع نمبر 15 کے اندر قرآن اور صاحب قرآن کا پیغام ہے کہ رحیم و کریم اللہ نے عربی زبان میں بشارت دینے والی اور ڈرانے والی کتاب نازل کی ہے۔ اس احسان کا حق یہ تھا لوگ اس کتاب کی قدر کرتے، لیکن یہ نہایت تکبر سے کہتے ہیں ہم تمہاری بات سننے کو تیار نہیں، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہیں۔ ان کو بتا دیں میں تو تمہارے جیسا انسان ہوں، لیکن مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے کہ معبود حقیقی ایک ہی ہے، اس سے تعلق جوڑو، بخشش مانگو۔ یاد رکھو مشرک جو زکوٰۃ نہیں دیتے، آخرت کے منکر ہیں، ان کے لیے بڑی خرابی ہے۔ نیکوکار مومنوں کے لیے اللہ کے ہاں نا ختم ہونے والا اجر ہے۔ 16ویں رکوع کے اندر اقوام سابقہ سے درس عبرت سیکھنے کا بیان ہے کہ آپ ان مشرکوں کو کہیے کہ تم اس خدا کے شریک بناتے ہو جس نے زمین 2 دنوں میں بنائی، پھر اس میں پہاڑ کھڑے کر دیے، اس میں برکت رکھی اور اس میں ساری ضروریات کا سامان بھی کر دیا۔ یہ سارے انتظامات 4 دنوں میں فرما دیے۔ پھر آسمان بنایا، زمین و آسمان کو فرما برداری کا حکم دیا، وہ اپنے مالک کے بنائے ہوئے نقشے پر ڈھلتے چلے گئے۔ پھر رب تعالیٰ نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا، خوب محفوظ بنا دیا۔ اگر اب بھی یہ کافر خدا کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں تو ان سے کہہ دیں یا ان پر عاد اور ثمود جیسا عذاب نہ آ جائے۔ ان کے پیغمبر ہر طرف سے اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ قوم عاد نے زمین میں ناحق تکبر کیا، قوم ثمود نے ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو پسند کر لیا۔ دونوں قوموں کو عذاب الہی نے آ لیا۔ 17ویں رکوع کے اندر اللہ کے دشمنوں کا انجام بتایا کہ قیامت کے روز اللہ کے دشمنوں کے خلاف خود ان کے کان، آنکھیں، کھالیں گواہی دیں گی۔ کافر اپنے جسموں سے کہیں گے خود ہمارے خلاف کیوں گواہ بن گئے، اور جواباً کہیں گے ہمیں اسی نے بولنے کی طاقت بخشی ہے جس نے ہر شے کو بولنا سکھایا ہے۔ ان مشرکوں کو یہ گمان نہ تھا کہ ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے، بلکہ وہ خیال کرتے تھے کہ اللہ کو ان اعمال کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بس ان کا یہی گمان ان کو لے ڈوبا۔ آج معذرتیں کرنے سے چھٹکارا نہ ملے گا۔ دنیا میں انہوں نے ایسے لوگوں کو ساتھی بنایا تھا جو ان کی بری حرکتوں میں بھی خوبصورت کر کے انہیں ان کے سامنے پیش کرتے تھے۔ 18ویں رکوع یا آخری رکوع سے پہلے بیان ہو رہا ہے کہ کافر کہتے ہیں قرآن نہ سنو، جب یہ پڑھنے لگیں تو تم شور مچا کر غالب آنے کی کوشش کرو، ہم انہیں آخرت میں اس کی شدید سزا دیں گے۔ کافر کہیں گے اے اللہ، جن انسانوں اور جنات نے ہمیں گمراہ کیا تھا انہیں ہمیں دکھا دے کہ ہم انہیں پاؤں تلے رون ڈالیں۔ جن بندوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور تمام مخالفتوں کے باوجود اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے۔ نہ خوف کرو نہ غم کھاؤ، تمہیں جنت کی خوشخبری ہے، تم جو چاہو تمہیں یہاں میسر ہوگا، جو مانگو گے وہ موجود پاؤ گے۔ 19ویں رکوع آخری رکوع کے اندر یہاں بیان ہے کہ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور کہے میں مسلمان ہوں۔ آپ زیادتی کا جواب بھی عفو درگزر سے دیں، اس حسن سلوک کی بدولت آپ کا دشمن بھی پکا دوست بن جائے گا۔ یہ بات صابر اور صاحب نصیب لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو دشمن سے بدلہ لینے کا خیال آئے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جائیے۔ ان مشرکوں کو بتائیں کہ اللہ اور دن، چاند، رات، سورج اللہ کی قدرت کے نشانات ہیں۔ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، سورج چاند کے لیے نہیں۔ مشرک تکبر کرتے ہیں مگر فرشتے دن رات اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں۔ کیا منکر دیکھتے نہیں کہ مردہ زمین پر پانی برستا ہے تو وہ فوراً زندگی پا لیتی ہے۔ آیات الہی کو
الٹے معنی پہنانے والے ہم سے چھپے نہیں۔ یہ کافر جس کتاب کا انکار کر رہے ہیں، یہ ایک زبردست کتاب ہے، باطل اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے۔ یہ آپ پر اسی قسم کے اعتراضات کرتے ہیں جیسے پہلے رسولوں پر کیے تھے۔ یہاں پر اس کا خلاصہ ختم ہو رہا ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کا یہ آج 24ویں پارے کا خلاصہ پڑھا، اللہ اس کو قبول فرمائے اور ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔